بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم ناظرین، یہ شخص بڑا تمتراک کر کے اپنے دل میں کیا نقشے بنا کے آیا کہ شیعہ کتب میں دکھاؤں گا کہ اہل بیت علیہ السلام کی گستاخی ہوئی ہے، اور جو ثابت ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یا تو اس کی جہالت ہے یا اس کا جھوٹ، کیونکہ ان کو جھوٹ کے علاوہ، فریب کے علاوہ اور کتمان حق کے علاوہ ان کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں۔ فراڈ ان کا دیکھیں۔ میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ انہوں نے حدیث پیش کی ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا انا ید اللہ انا باب اللہ وانا عین اللہ، اور اس شخص نے اس کو اس طرح ترجمہ کیا کہ میں خود ہی اللہ ہوں۔ حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ عربی زبان میں عین کے متعدد معنی، ان میں سے ایک آنکھ جو کافی مشہور ہے، آنکھ کو عربی زبان میں عین کہتے ہیں۔ عین اللہ الناظرہ، اہل البیت علیہ السلام عین اللہ الناظرہ ہیں، یا ہمارا عقیدہ یا ایمان ہے۔ اس طرح نہیں کہ اللہ کی آنکھ ہوتی ہے، وہ آپ لوگوں کا عقیدہ نا کہ آسمان پہ بیٹھا ہے، ادھر اوپر نیچے جاتا ہے، اور پھر آپ لوگ پھنس جاتے ہوئے تھیسٹ کے سامنے، کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے ان کی کیونکہ وہ ابھی مناظرہ دیکھ لیں جو پچھلے 2 ہفتے ہوئی تھی مولوی حبیب صاحب کے ساتھ۔ عین اللہ الناظرہ، اللہ کے آنکھ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شاہد بنایا۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ خطاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ قیامت کے دن ہم آپ کو شاہد بنا کے لائیں گے آپ کی اپنی امت پر، ٹھیک ہے نا، شاہد بنا کر لائیں گے۔ اور پھر اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے متعلق فرمایا کہ قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، اے لوگو جو تم مرضی عمل کرو، تمہارے عمل کو دیکھنے والا اللہ ہے اور رسول ہے اور اہل بیت طاہرین علیہم السلام ہے جو ایمان میں سب سے کامل ہیں، تو وہ شاہد اعمال ہیں۔ اور پھر فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے ائمہ طاہرین علیہم السلام، ہم نے آپ کو امت وسط بنایا تاکہ سب خلائق پہ ان کے اعمال پر آپ شاہد رہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ شاہد ہیں۔ تو وہ اگر شاہد ہیں، اور اسی کتاب بصائر درجات سے جو آپ نے نقل کی ہے اس میں ایک پورا باب ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اعمال عباد ان پہ عرضہ ہوتا ہے، اعمال عباد کو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، شاہد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اعمال عباد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے ہی نہیں، وہ کہتے مر گیا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ ہم اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، تو اس لیے وہ عین اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہم پہ شاہد بنایا۔ شاہد کو اللہ کی آنکھ کہا جائے، یہ مجازن، یہ جائز ہے، آپ کو مجاز آتا ہی نہیں ہے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے۔ پھر آپ نے جو کہا کہ اہل بیت علیہ السلام کو شیعہ کہتے ہیں کہ وہ مچھر ہیں، دیکھیں وہ حدیث آپ نے ناقص پڑھی، مولوی صاحب، آپ نے شاید کبھی اس حدیث کو کبھی کامل پڑھی نہیں نا، کیونکہ آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، ادھر سے آپ کو وہ مل جاتا ہے کہ شیعوں نے یہ لکھا ہے، پھر اسی کتاب کو لے کے آ جاتے ہیں، پوری حدیث کو کبھی نہ وہ آن لائن پڑھتے ہیں نہ وہ کتاب میں۔ دیکھیں میرے محترم ناظرین، بلکہ پہلے میں آیت دکھاؤں، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ شرماتا نہیں اس بات سے کہ مثال دے مچھر کی یا مچھر سے اوپر کی۔ تو اس کے متعلق جو کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت ہے وہ اس طرح ہے میرے محترم، یہ تقریباً ایک آدھا صفحے سے زیادہ ہے۔ اس شخص نے اس میں سے ایک فقرہ اوپر سے پڑھا، ایک فقرہ نیچے سے پڑھا، پھر اس فقرے کے نیچے سے بھی ایک اور فقرہ اس کو بھی کاٹ دیا، بیچ میں 8-9 سطور ہیں اس کو کاٹ دیا۔ تو اس میں یہ ہے، حدیث میں یہ ہے فَإِنَّ بَعْضَ مِمَّن يَنْتَحِلُ مُوَالَاتِكُمْ، بعض وہ لوگ، امام علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا، بعض وہ لوگ جو جھوٹے آپ کی محبت کا ادعا کرتے ہیں، جھوٹ میں آپ کی محبت کے ادعا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام بعوضہ ہیں، مچھر ہیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعوضہ سے اوپر ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک حدیث کو سنی ہے لیکن اس کا اصل مطلب ان کو نہیں آتا۔ اصل مطلب میں کیا، اس کا کیا ہے، سمع هؤلاء شيئا ولم يضعوه على وجهه، ایک مطلب کو انہوں نے سنی ہے لیکن اس کا پورا مطلب توضیح انہوں نے سنا نہیں ہے، انہوں نے توضیح نہیں پڑھی اس کی نا، میں چاہتا تھا کہ توضیح پڑھ لیں، انہوں نے انکار کر دیا، دوبارہ پڑھنے بھی لگے تو نہیں پڑھی۔ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے تھے اور امیر المومنین علیہ السلام بھی ساتھ بیٹھے تھے کہ انہوں نے ایک شخص کو سنا کہ وہ شخص اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتا ہے جو اللہ چاہے اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے۔ رسول کی محبت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے قریب برابر لے کے آئے، رسول کے محبت میں رسول کو اللہ کے برابر ہم پلہ قرار دی، اور دوسرے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ وہ اس طرح کہتا ہے ما شاء اللہ و شاء علی سلام اللہ علیہ، کہ جو اللہ چاہے اور جو علی علیہ السلام چاہے۔ علی علیہ السلام کی مشیت کو برابر کیا، اللہ کی مشیت کے برابر کیا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا لا تقرنوا محمدا ولا علیا سلام اللہ علیہما وآلہما باللہ عز وجل، کبھی یہ برابر نہ کرو اللہ اور علی علیہ السلام، معاف کیجیے گا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کو ایک درجے پہ نہ لاؤ، اور علی علیہ السلام کو کبھی یہ کام نہ کرو کہ کہہ دو کہ اللہ کی مشیت اور رسول کی جو مشیت ہو، اللہ کی مشیت اور امیر المومنین علیہ السلام کی جو مشیت ہو، ان کو ایک درجے پہ کبھی نہ لاؤ، لیکن اس طرح کہو ولیکن قولوا
اس طرح کرو ما شاء اللہ ثم شاء محمد، ما شاء اللہ ثم شاء علی، یعنی پہلے جو اللہ چاہتا ہے اس کے بعد ثم، اس کے بعد جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، اللہ جو چاہے اور اس کے بعد جو علی علیہ السلام چاہے، ان دونوں کو ایک درجے پہ نہ لاؤ. ان مشیت اللہ ہی القاہرۃ التی لا تساوی، اللہ کی جو مشیت ہے وہ سب چیزوں پر قاہر ہے، سب چیزوں پہ حاکم ہے، سب چیزوں پہ رول کرتی ہے، حکومت کرتی ہے، اس کے مساوی کوئی چیز نہیں ہے. لا تکافا ولا تدانا، اللہ کی مشیت کو نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ اللہ کی مشیت جیسا کسی کے پاس مشیت ہے، نہ کسی کے پاس طاقت ہے. وما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول اللہ فی دین اللہ وقدرتہ الا کذبابۃ تطیر فی هذه المملکۃ الواسعہ. پوری حدیث سے شخص نے پڑھا نہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کے جو رسول ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی مملکت میں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اتنا چوٹا ہوں جیسے ایک مچھر ہوتا ہے ایک ملک میں، اس طرح چوٹا ہوں. جو اللہ نے مثال دی ہے وہ ایسا نہیں بدلا کہ پیغمبر مچھر ہیں، وہ مثال اس طرح کہ اللہ اور رسول کا جو اگر کوئی مقابلہ کرنا چاہے، اللہ کی عظمت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے مقابلے ذرہ بھی کچھ بھی نہیں، ذرہ بھی نہیں نا. اس طرح نہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذرہ ہیں یا مچھر ہیں. اللہ سے اگر مقابلہ کرایا جائے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اللہ سے مقابلہ کراتے ہوئے یہ فرمایا وما علی فی دین اللہ علیہ السلام فی دین اللہ وقدرتہ الا کبعوضۃ فی جملۃ هذه الممالک. امیر المؤمنین علی علیہ السلام کو اگر اللہ کی عظمت کے سامنے اگر مقابلہ کیا جائے، جیسا ہے کہ ایک بڑے ملک میں ایک مچھر کا آپ مقایسہ کرو، اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ہمارا عقیدہ ایمان ہی یہی ہے کہ اللہ سے کسی کا قیاس نہیں ہے. اللہ خالق ہے، اہل بیت علیہ السلام اس کے عظیم بندے ہیں، لیکن اللہ کے ان کے درمیان کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کی مشیت کا، ان کی طاقت کا کچھ بھی نہیں ہے. اہل بیت علیہ السلام اللہ کے سامنے. اچھا پھر آگے جو اسی حدیث میں ہے اس نے نہیں پڑھا مع ان فضل اللہ تعالی على محمد وعلي هو الفضل الذي لا يفيء به فضله على جميع خلقه من اول الدهر الى اخره. شیخ صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا؟ عبد القیوم صاحب آپ نے یہ جملہ کیوں نہیں پڑھا کہ اسی میں ہے، اسی کے فوراً بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے محمد اور علی علیہ السلام وعلی علیہ السلام کو اتنی فضیلت دی ہے، اتنی فضیلت دی ہے کہ یہ فضیلت اتنا عظیم ہے کہ اول دہر سے آخر دہر تک پورے خلق کو اتنی فضیلت نہیں دیا جتنے انبیاء ہیں. دیکھو شیخ صاحب اسی حدیث میں ہے کہ جتنے انبیاء ہیں اللہ کے، جتنے مرسلین ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، اللہ نے ان کو جتنا علم دیا ہے، جتنی پاکی دی ہے، جتنی عبادت کی توفیق دی ہے، وہ محمد اور علی علیہ السلام کے سامنے ذرہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ نے حدیث غلط پڑھی ہے. یہ حدیث تو یہ بتا رہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب خلائق سے افضل ہیں، ملائکہ سے افضل ہیں، انبیاء سے افضل ہیں. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر کوئی بدبخت غالی آ کے آ جائے اور خدا اور پیغمبر کی لڑائی شروع کر دے کہ ان میں سے بڑا کون ہے، تو لازمی بات ہے پھر وہ اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. اگر کوئی غالی بدبخت آ جائے، کوئی کافر مشرک آ جائے، علی علیہ السلام کو اللہ جیسا بنا دے، تو پھر اس کے سامنے یہی ہے کہ علی علیہ السلام کو جب اللہ سے مقابلہ کرے گا تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں فضیلت میں جب دیکھا جائے تو اسی حدیث کو آپ نے غلط پڑھا نا شیخ صاحب. اور میری طرف دیکھو قیوم صاحب، شرمندگی کے آثار. ٹھیک ہے نا. خیانت کی ہے نا تم نے حدیث میں، آپ نے حدیث میں خیانت کیا نا، حدیث میں خیانت کی ہے نا پوری طرح آپ نے. وہ حدیث تو یہ بتا رہی کہ پورے کائنات پہ وہ افضل ہے، سب ملائکہ سے افضل ہے، من جمیع خلقی من اول الدہر الى آخر. وہ دونوں افضل ہیں سب خلائق پر، اول خلقت سے آخر خلقت تک سب پہ افضل ہے. وہ تو آپ نے غلط پڑھی حدیث کو. ہاں اگر کوئی ان کو اللہ سے مقابلہ کرا دے تو اللہ کے سامنے وہ ذرہ بھی نہیں، مچھر بھی نہیں. یا آپ نے خیانت ہے آپ کی. اچھا جب اور عین اللہ کے بھی ہم نے جواب دے دیا، الحمدللہ ابھی میرے پاس کچھ ٹائم رہتا ہے تو میں اپنے ٹائم کا استفادہ کرتا ہوں. تو آپ نے